Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear students, my topic is basic sources of Islamic studies. The basic sources of Islamic studies are Al-Quran and the Hadith. Let us take first one, that's Al-Quran, which literally means the book to be read. یعنی ایک کتاب جو بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے. It can be defined as the speech of Allah sent down upon the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam through the angel Jibreel alayhi salatu wasalam about 14 centuries ago. Regarding this book, Almighty Allah introduces it, and this book says at numerous places, and one of the places chapter 14, Surah Al-Ibrahim, verse number 1. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minaz zulumati illa an-nur bi-izni rabbihim ila siratil azizil hamid. This is a book which we have sent down to you so that you can bring mankind from the darkness to the light by the permission of your Lord, to the path of the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Means this is the book which can remove people from darkness towards light. یعنی تو یہ کتاب جو ہے بہت ہی اہم اور مہم کتاب ہے دین اسلام میں. اس کے بغیر ہمارا دین جو ہے نامکمل ہے. اور رب العالمین فرماتے ہیں at another place, chapter number 2, Surah Al-Baqarah, ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین. یہ کتاب جو ہے there is no doubt about it. It is guidance to Allah fearing people. یہ کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. This book belongs to Almighty Allah. یہ کتاب کسی انسان کی کتاب نہیں ہے. یہ کتاب پیغمبر کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب نہیں ہے. یہ کتاب حضرت اللہ جل شانہ کی کتاب ہے. اور اسی طرح بہت سارے چیپٹرز میں رب العالمین فرماتے ہیں, لائک سورۃ الاسرا چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 88. اسی طرح سورۃ ابراہیم میں اور ایک جگہ پر فرماتے ہیں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 52. سورہ الزمر میں فرماتے ہیں چیپٹر نمبر 39 ورس نمبر 23. تو آپ یہ یاد رکھیں ان چیپٹرز کو, اور آپ خود بھی ان چیپٹرز میں جو یہ ورسز ہیں ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں. فردر اٹ از اے بک آف علم, اے ڈسکرپشن آف حق. یہ حق کی دلیل ہے, یہ علم کی کتاب ہے. اے بک آف گائیڈنس, یہ ہدایت کی کتاب ہے. اٹ کلیمز دیٹ اٹ از دا بیسٹ عربک لٹریچر فار آل ٹائپس آف نالج آن دا فیس آف دا ارتھ. اس زمین پر ہر ایک چیز کے لیے جو ہے یہ نالج دیتا ہے. یہ ڈیوائن نالج اس چیز کے لیے دیتا ہے قرآن کریم. دا ڈاکومنٹ کنٹیننگ دا کمپلیٹ میسج از القرآن. It contains Almighty Allah's eternal knowledge and judgment of all things, the total content of which is too great to be contained in any material document. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہو سکتی ہے, اور نہ ہی دنیا میں کوئی کتاب ایسی ہے جیسا ہمارے قرآن کریم جو ہے سورس آف اسلامک اسٹڈیز ہے, ویسی کوئی دوسری کتاب نہیں ہے دنیا میں, اور نہ ہی ویسی کوئی کتاب ہو سکتی ہے دنیا میں ویسی کوئی کتاب. The Quran furnishes a comprehensive, all-embracing and all-inclusive proof system for the complete understanding of nature and natural processes. دنیا میں جو بھی کچھ ہوتا ہے, دنیا میں جس چیز کے بارے میں جس کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے تو قرآن کریم وہ انفارمیشن اس میں ہے, وہ دیتا ہے وہ انفارمیشن. اور اگر کوئی انسان دنیا میں وداؤٹ اینی بائس, وداؤٹ اینی پرسنل انٹرسٹ جاننا چاہتا ہے دنیا میں چیزوں کو, اور دنیا میں جتنے سارے نیچرل پروسیسز ہو رہی ہے ان پروسیسز کو اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ کسی بھی تعصب کے بغیر جانے, تو کوئی کتاب نہیں ہے سوائے قرآن کریم جو اس کو وہ علم اور وہ نالج دے سکتی ہے. The Quran is confirming the scriptures that were before it and stands as a guardian over them.
Thus, by means of the Quran, Allah abrogated all the previous revealed books like Tawrat, Injil and Zabur, and the books of Ibrahim alayhi salatu wasalam and موسیٰ علیہ السلام. یعنی جتنے ساری کتابیں اس قرآن کریم سے پہلے ڈیوائن بکس ریویل ہوئی ہے ان سب کتابوں کے بارے میں قرآن کریم میں ذکر ہے، لیکن قرآن کریم ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ وہ ساری کتابیں جو ہے اب ان کی کوئی دلیل نہیں چلے گی، وہ ایبروگیٹ ہو گئی ہے. اب اگر چلنے والی بات ہے تو وہ صرف قرآن کریم کی بات ہے. دس از ناؤ دا لاسٹ بک اینڈ فائنل بک آف آلمائٹی اللہ سبحانہ و تعالی. تو یہ قرآن کریم جو ہے پرائمری سورس ہے اسلام اسٹڈیز کا. جو بھی کوئی اسٹوڈنٹ اسلام اسٹڈیز کا ہوگا اس کے لیے جو سورس ہے پرائمری سورس اینڈ دیٹ از القرآن. سیکنڈری سورس جو ہے، لیٹس ٹیک ناؤ سیکنڈری سورس، دیٹ از دا حدیث. اور یہ ہم کہتے ہیں سیکنڈ سورس آف اسلام اینڈ اسلام اسٹڈیز از حدیث آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث جو ہے یہ عربک ٹرم ہے. لفظی طور پر اگر اس کا ہم معنی دیکھیں تو اس کا معنی جو ہے اٹ مینس نیوز رپورٹ اور نریشن. لیکن اسلامک سٹڈیز میں جو ہے حدیث ہے یا اسلام میں حدیث کسے کہتے ہیں، یہاں پر حدیث کا مطلب ہوتا ہے آل سیئنگس، ڈوئنگس، سائلنٹ اپریولز اینڈ بوتھ باڈیلی کوالٹیز ایز ویل ایز بیہیورل کوالٹیز آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کچھ فرمایا ہے، جو بھی کچھ انہوں نے کیا ہے، اور جو بھی ان کے سامنے کیا گیا ہو اور اس پر انہوں نے ان کو روکا نہیں ہے، یعنی صحابوں کو وہ اور اس کے بغیر جو بھی باڈیلی ایز ویل ایز بیہیورل کوالٹیز جسے ہم اوصاف خلقیہ کہتے ہیں، وہ ان سب کو ہم حدیث کہتے ہیں. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ہمیں سمجھایا ہے. قرآن کے بارے میں جب قرآن ریویل ہوتا تھا تو اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابوں کے سامنے پیش کرتے تھے کہ قرآن اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس لفظ کا کیا مطلب ہے. تو وہ بہت ہی ضروری ہے. تو اس لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت اور جو بھی ان کا اٹھنا بیٹھنا جس طریقے سے انہوں نے سمجھایا وہ سب کچھ حدیث کہلایا جاتا ہے. اور یہ دو سورسز جو ہے یہ انسپریبل سورسز ہے، ان کے بغیر اسلامک اسٹڈیز انکمپلیٹ ہے بلکہ ہے ہی نہیں. تو یہ انہی دو کو ہم کہتے ہیں سورس آف اسلامک اسٹڈیز. آپ کے سلیبس میں صرف یہی دو سورسز ہے جو ہمیں پڑھنے ہیں. حالانکہ سورسز میں تو ہم پھر اور چیزوں کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اجماع، قیاس ایٹسٹرا، لیکن یہاں پر آپ کے سلیبس میں صرف یہ دو سورسز ہے اور آپ کو ان دو کے بارے میں انفارمیشن پتہ ہونی چاہیے. قرآن جو ہے ڈیوائن بک ہے، پرائمری سورس آف اسلامک اسٹڈیز، اینڈ سیکنڈ از حدیث، دیٹ از سیئنگس اینڈ ڈوئنگس آف آور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دوسرا سورس بنتا ہے. سم ٹائمز سم اسکالرز سے دیٹ دس از دا اونلی ون سورس، دیٹ قرآن اینڈ حدیث are the same thing. You cannot understand Quran without Hadith, and you cannot understand Hadith without Quran. So these two sources are inseparable sources. So in a way we can say this Hadith and Quran جو ہے یہی source of Islamic studies ہے جو بہت ہی مہم اور ضروری ہے. انہی دو سورسز کو سامنے رکھ کر باقی جتنے سارے سورس ہیں وہ انہی سے آئے ہیں. ان کے بغیر کام نہیں چل سکتا ہے. اس لیے جو بھی آپ اسلامک اسٹڈیز میں اب آگے پڑھیں گے یا جو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے عمر میں جو بھی اسلام کے معاملے آپ کے سامنے آ جائیں گے تو ان میں سب سے پہلے آپ کو یہ یاد رکھنا ہونا چاہیے کہ اس کا سورس جو ہے وہ ہے قرآن اینڈ حدیث. تو آج کے اس لیکچر میں اتنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس جو نوٹس ہے، آپ کے پاس جو کتابیں ہیں، آپ ان کو دیکھ کر اچھے سے اس چیز کو سمجھے. تو لیکن آپ کو پتہ ہے حالات جو حالاتوں نے جو حالات ہمارے سامنے ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے. تو ان کو دیکھ کر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک تھوڑا سا ہم اپنے ان ویڈیو لیکچرز کے ذریعے سے پہنچا دیں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو جائے. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں جو ہے بچائے، اور وہ دعا ہم یہاں بھی پڑھیں گے. اللہم انی اعوذ بک من البرس والجذام والجنون وسیء الاسقام. رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس وبائی بیماری سے ہمیں بچائے، آپ کو بھی محفوظ رکھے اور ہمیں بھی محفوظ رکھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.